اہل سنت و جماعت کو قبوری یا قبر پرست کہا جاتا ہے۔ امام احمد رضا قادری فرماتے ہیں، اے مسلمان، جان کے سجدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے روا نہیں۔ سجدہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک اور کفر ہے، اور سجدہ تعظیمی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو ایک عظیم مجدد، محدث، فقیہ اور بدعت کے خاتمے کے علم بردار امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور ان کی علمی و اصلاحی خدمات پر ہے۔ سب سے پہلے ان کا تعارف پیش کریں گے۔ امام احمد رضا خان قادری نور اللہ مرقدہ، کثیر الجہاد، جامع العلوم اور جامع الصفات شخصیت تھے۔ وہ اپنے عہد کے عظیم مفسر، محدث، فقیہ، متکلم، مؤرخ اور مصلح تھے، لیکن خانہ ساز تاریخ کی ستم ظریفی یہ ہے کہ ان پر شرک و بدعت کے فروغ کا الزام لگا کر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مائح بدعت یعنی بدعت کو مٹانے والے تھے۔ کسی صاحب نظر نے سچ ہی کہا تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ کچھ مثالوں کے ساتھ اور ان کی کچھ احتیاطوں کے ساتھ ان کی تصانیف سے کچھ اقتباسات علمی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت کو قبوری یا قبر پرست کہا جاتا ہے۔ امام احمد رضا قادری فرماتے ہیں، اے مسلمان، جان کے سجدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے روا نہیں۔ سجدہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک اور کفر ہے، اور سجدہ تعظیمی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ سجدہ تعظیمی پر انہوں نے ایک مکمل رسالہ لکھا، الزبدۃ الزکیہ لتحریم السجود التحیہ۔ اس میں آپ نے فرمایا، عالموں اور بزرگوں کے سامنے زمین چومنا حرام ہے، یہ بت پرستی کے مشابہ ہے۔ سجدہ عبادت کی حرمت کی شدت کا اندازہ سجدہ تعظیمی سے لگایا جا سکتا ہے۔ مزید آپ نے لکھا، مزارات کو سجدہ تعظیمی، زمین چومنا، حد رکوع تک جھکنا ممنوع ہے۔ شرح لباب کے حوالے سے فرمایا، مزار کو سجدہ حرام قطعی ہے، زائر کو عوام الناس کے فعل سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔ اور قبر کی اونچائی پر فرمایا، قبر کو زیادہ اونچا کرنا خلاف سنت ہے۔ اور اپنے والدین اور بھائی ان کی قبروں کے بارے میں فرمایا، میرے والدین اور بھائی کی قبریں ایک بالشت سے اونچی نہ ہوں گی۔ طواف مزار اور بدعتی جو رسومات ہیں ان کے بارے میں بھی سماعت کیجئے۔ مزار کے طواف کے بارے میں فرمایا، بیت اللہ کے سوا روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمیت کسی قبر کا طواف تعظیمی ناجائز ہے۔ اور کتنی زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں، سنیے۔ آپ فرماتے ہیں، اولیاء کے مزار پر 4 ہاتھ فاصلے پر کھڑے ہونا چاہیے، چومنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وظائف میں آیات کو الٹ کر پڑھنے پر سخت الفاظ میں فرمایا، یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے، بلکہ کفر کے قریب ہے۔ طریقت اور شریعت کے متعلق بھی آپ نے ایک بہت خوبصورت اسٹیٹمنٹ دی، سنیے اور مزہ لیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج کچھ جاہل پیر
اپنی جہالت کو طریقت کا نام دیتے ہیں۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں شریعت اصل ہے، شریعت اصل ہے، طریقت اس کی فرع۔ شریعت ہی حق کو پہچاننے کا معیار ہے، طریقت کی جدائی شریعت سے محال ہے۔ جس حقیقت کو شریعت رد کرے وہ بے دینی اور زندقہ ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں جو شریعت کو چھوڑ کر وصال کا دعویٰ کریں، فرمایا وہ واصل ضرور ہے مگر جہنم میں۔ اور اس پر مزید ارشاد فرمایا بے علم صوفی شیطان کا مسخرہ ہے، اس کی لگام شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ اور مزید بدعت کی تعریف اور فرضی مزارات کے لحاظ سے بھی آپ کا بہت خوبصورت کلام ہے۔ بدعت کی تعریف میں فرمایا دین میں ایسی چیز ایجاد کرنا جس کی اصل شریعت میں نہ ہو یا جس سے سنت کی نفی ہو وہ بدعت سیئہ ہے۔ فرضی مزار اور اس پر ادب کرنے کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا یہ ناجائز اور بدعت ہے۔ اگر خواب میں کوئی بزرگ حکم دے تو شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فلاح، مرشد اور علم دین کے بارے میں بھی آپ کی کتنی پیاری سوچ ہے، اور اس پر آپ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فلاح آخرت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی شخص کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اصل مرشد کلام علماء، پھر آئمہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور سب سے بڑھ کر قرآن ہے۔ اور پھر بیعت کی اقسام کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ایک بیعت برکت ہوتی ہے، ایک بیعت ارادت ہوتی ہے، اور بیعت منفعت ہوتی ہے۔ ان کی تفصیلات آپ نے فتاوی رضویہ میں ذکر فرمائی ہے۔ حرام کمائی، عشق رسول اور واعظین، ان کے بارے میں بھی آپ کا نظریہ سماعت کیجئے قرآن و سنت سے۔ سوال ہوا کہ اگر کوئی حرام کمائی سے نیاز دیتا ہے، آپ نے فرمایا خبردار، حرام مال نہ قابل قبول نہ رائے خدا میں خرچ جائز، نہ اس پر ثواب بلکہ نرا وبال ہے۔ اور سوال ہوا اللہ کو عاشق کہنا، تو فرماتے ہیں عشق کا معنی اللہ کے لیے محال قطعی ہے، شرعی دلیل کے بغیر استعمال ناجائز ہے۔ جاہل واعظین اور علماء کی اہمیت و ضرورت کے لحاظ سے آپ نے فرمایا واعظ کے لیے صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، جاہل کا واعظ ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھاتا بلکہ علم والوں کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جاتا ہے، پھر لوگ جاہلوں کو راہبر بناتے ہیں، وہ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے بھی ہیں۔ ناظرین کرام، امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سچ کو سچ کہا، شریعت پر پہرا دیا، بدعات کا رد کیا، اور ہمیں حقیقی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قرآن و سنت کی راہ دکھائی۔ اللہ تعالی ہمیں امام اہل سنت کے علم و تقوی سے کچھ حصہ عطا فرمائے، آمین۔